پیش خدمت ہے غلام عباس صاحب کے شعرۂ آفاق قلم سے نکلی ہوئی کہانی، جس کا عنوان ہے بیچارہ سپاہی۔ کبھی اس پر بھی جوبن تھا، اٹھتی جوانی میں وہ ایک خوبصورت اور قیمتی کھلونا تھا۔ سپاہی کی وردی اس کے حسن کو اور بھی دلکش بنائے رکھتی تھی۔ ہاتھ میں بندوق لیے، کمر میں تلوار لٹکائے، ایک بانکے سپاہی کی طرح وہ بوڑھے جمن کی دکان کے سینکڑوں کھلونوں کے درمیان یوں نظر آتا تھا گویا سب کھلونوں کی رکھوالی کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ وہیں کا وہیں پڑا رہا۔ کئی دن گزر گئے، ہفتے اور مہینے، یہاں تک کہ کئی سال بیت گئے، لیکن اسے کسی نے بھی نہ خریدا۔ نئے کھلونے آئے اور ہاتھوں ہاتھ بک گئے، لیکن سپاہی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے، سپاہی کی جوانی بھی ڈھلتی جاتی اور اس کا دل اندر ہی اندر بیٹھا جاتا۔ وہ اس بات پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھا کہ کوئی میری طرف کیوں توجہ نہیں کرتا اور مجھے کیوں خرید نہیں لیتا۔ ہر روز جب ننھے منھے پیارے پیارے خوبصورت بچے جمن کی دکان پر آ کر کھلونوں کو دیکھتے تو سپاہی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ وہ ان کے معصوم چہروں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھتا، لیکن بچے دوسرے کھلونوں میں اتنے مگن ہوتے کہ پل بھر کے لیے بھی اس کی طرف دھیان نہ دیتے۔ پھر بھی اس امید پر کہ شاید کبھی کوئی مجھے بھی خرید لے اور اپنے ساتھ لے جائے، سپاہی مایوس نہ ہوتا۔ وہ اپنے دل میں کہتا، اے کاش کوئی مجھے خرید کر صرف ایک بار ہی پیار کر لے، پھر چاہے وہ مجھے پھینک بھی دے تو مجھے ذرا رنج نہ ہوگا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس بیچارے سپاہی کی یہ امید کبھی بر نہ آئے گی، اس کی یہ دعا قبول نہ ہوگی۔ ادھر جمن بھی سپاہی سے سخت ناراض تھا، اس لیے کہ وہ اب تک بکا کیوں نہیں۔ اس نے بیچارے سپاہی کی قیمت گھٹا دی، 6 آنے سے کم کر کے 4 آنے اور پھر 4 آنے سے بھی گھٹا کر 2 آنے کر دی، مگر کسی نے اسے 2 آنے میں بھی نہ خریدا۔ گھٹتے گھٹتے قیمت 6 پیسے سے بھی کم ہو کر آخر کو 4 پیسے رہ گئی، لیکن واہ ری قسمت، اتنی کم قیمت پر بھی کسی نے اسے قبول نہ کیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو جمن بہت سٹ پٹایا اور آخر تنگ آ کر بیچارے سپاہی کو دوسرے کھلونوں کے پیچھے آخری قطار میں کھڑا کر دیا۔ اس جگہ بالکل اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ یہاں سپاہی دیوار کے سہارے کھڑا چپکے چپکے اپنی کم نصیبی اور بے کسی پر آنسو بہاتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اب میرا پہلے جیسا رنگ نہیں رہا، بندوق ٹیڑھی ہو گئی ہے، تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب مجھے کون پوچھے گا۔ جب دوسرے کھلونے اس کی بگڑی ہوئی صورت دیکھ کر ہنستے اور اس کا ٹھٹھا اڑاتے تو وہ آہ بھر کر دل ہی دل میں کہتا، آہ یہ بے درد میرے غم کو کیا جانے۔ اسی طرح کچھ عرصہ اور گزر گیا اور ایک دن ایک نہایت حسین سنہری بالوں والی چینی کی گڑیا جمن کے کھلونوں میں شامل ہوئی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور چمکدار تھیں، اس نے زرق برق پوشاک پہن رکھی تھی۔ پہلے پہل تو وہ اپنے حسن پر ایسی مغرور تھی کہ کسی کھلونے کو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ اس نے چند کھلونوں سے دوستی پیدا کر لی۔ ہوتے ہوتے بہت سے کھلونوں سے اس کی بول چال ہو گئی۔ اس کی محفل میں زیادہ تر اونٹ، گھوڑے اور گدھے تھے جن سے اس کی گاڑی چھنتی تھی۔ اور سپاہی، ذرا آپ کا حال سنیے، جب سے چینی کی گڑیا کو دیکھ لیا ہے، بس اسی تمنا میں سر دھن رہے ہیں کہ کاش اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤں اور التجا کروں کہ اے حسینہ، اگر اس دنیا میں تیرا کوئی دشمن ہے تو مجھے حکم کر کہ ابھی جا کر اسے قتل کر دوں اور اپنی محبت کا ثبوت دوں۔ آخر ایک دن دل کڑا کر کے میاں سپاہی نے گڑیا سے یہ بات کہہ ہی دی۔ گڑیا نے جیسے ہی سنا ماتھے پر بل پڑ گئے، سر سے پیر تک سپاہی کو غور سے دیکھا، پھر یک لخت کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے دوستوں نے پوچھا، کیا ہوا کیا ہوا؟ اس پر چینی کی گڑیا نے ایک ایک کھلونے کو سپاہی کی بات بتا دی۔ اب کیا تھا، جمن کی دکان کھلونوں کے کہکہوں سے گونج اٹھی۔ سپاہی بے حد شرمندہ ہو گیا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اگلے روز جمن نے بیچارے سپاہی کو وہاں سے اٹھا کر اس ٹوکرے میں ڈال دیا جہاں اس قسم کے اور بہت سے ٹوٹے پھوٹے کھلونے تھے جو پیسے پیسے میں بکتے تھے۔ اگر تم کبھی جمن کی دکان سے گزرو اور تمہیں وہ بد نصیب مگر بہادر سپاہی ٹوکرے میں پڑا ہوا نظر آ جائے تو خدا کے لیے اسے ضرور خرید لو، ورنہ اس ناقدر دنیا میں اس بیچارے سپاہی کا دل ٹوٹ جائے گا۔